درود و سلام سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور اس پر زور اس لیے میں دے رہا ہوں کہ درود و سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنا سرکار سے محبت کی دلیل ہے، اور سرکار سے محبت کرنا یہی ایمان ہے۔ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے کوئی، رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے شیطان کروڑوں اربوں برس عبادت کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، سب کچھ کیا اس نے، رسول اللہ سے محبت نہیں تھی، وہ مردود ہو گیا۔ تو اس لیے درود و سلام کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت بڑا مقام ہے درود و سلام کا۔ یہ لکھتے ہیں صاحب کتاب کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک بدصورت کو دیکھا، بہت بری شکل تھی، ڈراؤنی شکل، وہ گھبرا گیا۔ اس نے جواب دیا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں تیرا برا عمل ہوں، جو تو نے برے عمل کیے ہیں، میں تجھے آج خوف زدہ کرنے کے لیے ہوں یہاں پہ۔ اس آدمی نے پوچھا تجھ سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے، بچا جا سکتا ہے تجھ سے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھا کروں۔ تو سرکار پہ درود و سلام کی بڑی فضیلت ہے، پڑھتے رہیے، پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار خود فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، درود پڑھنے والے کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس بادل کو بحر رحمت سے استفادہ کرنے کا حکم ملتا ہے، جو رحمت کا دریا ہے اس سے کہا جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کے بعد اسے برسنے کا حکم ملتا ہے، وہ برسنے کے لیے پھر جاتا ہے، اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سونا، جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ یہ درود و سلام کی فضیلت آپ دیکھیے، وہ کتنے بد نصیب ہیں جو درود و سلام کے سے پریشان ہیں بیچارے، کہتے ہیں کہ حضور سن رہے ہیں کہ نہیں، تم سننے نہ سننے ہی میں لگے ہوئے ہو، اور یہاں فضیلتیں کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے بندے کو۔ اور میرے سرکار کا کی سننے کا تو عالم یہ ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت جبریل امی بالکل انتہائی مقام پر رہتے ہیں، بالکل آخری منزل، کہ جب وہ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس کے پروں کی پھرپاہٹ کو سن لیتا ہوں۔ آپ ذرا سوچئے، یہ ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر ہوگا، مدینہ شریف ہزاروں کلومیٹر ہوگا، وہ تو اربوں کھربوں کلومیٹر، پتہ نہیں کتنا اللہ جانے، تو وہاں کی سن لیتے ہیں، یہاں کی نہیں سنیں گے سرکار۔ ایک اور سماعت فرمائیے، اور یہ وہ لوگ جو درود و سلام سے نفرت کرتے، معاذ اللہ، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے، اور اپنی عاقبت کی خیر منائیں کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت جبریل امی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے آسمانوں پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا جو تخت نشین تھا، اور 70,000 فرشتے صف بصف اس کی خدمت میں حاضر تھے۔ کتنا بڑا مرتبہ تھا کہ فرشتے اس کی خدمت میں، وہ بھی 70,000 اس کے خدمت میں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ سرکار کو بیان کر رہے ہیں حضرت جبریل، کہتے ہیں کہ اس کے ہر سانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے سب کا سردار بن کے، ہر سانس سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ ابھی میں نے اسے شکستہ پروں، یعنی پروں کے ٹوٹے پوٹے پروں کے ساتھ کوہ قاف میں روتے ہوئے دیکھا۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا فرشتہ کہ 70,000 فرشتوں کا سردار کہیے، امام کہیے، سجے سجائے تخت پر بیٹھا ہوا، اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ مگر حضرت جبریل کہتے ہیں کہ آج میں جب آیا تو دیکھا کہ وہ کوہ قاف میں پڑا ہوا ہے، جنتی لباس ختم ہو گیا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے، پریشان ہے وہ۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا اور اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور میری سفارش کرو۔
حضور اللہ کی. اچھا ایک بات بتائیے, یہ وسیلہ ہی تو ہوا, حضرت جبریل کا وسیلہ ہوا نہیں؟ اگر کیا وہ فرشتہ ڈائریکٹ نہیں بول سکتا تھا؟ لیکن اس نے کہا نہیں ہے جبریل تم میرے وسیلہ بن جاؤ اور تم اللہ سے ذرا میری سفارش کر دو. تو حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے پوچھا تیرا جرم کیا ہے, گناہ کیا ہے تیرا؟ اس نے کہا معراج کی رات جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری. واقعہ یہ ہے کہ جو معراج کا مہینہ گزرا ہے, شب رات سے پہلے سرکار بڑی شان و شوکت کے ساتھ تشریف لے گئے. اللہ نے مہمان بنا کر بلایا بڑے احترام کے ساتھ, بڑی شان و شوکت کے ساتھ. تو اللہ نے آسمانوں پہ ندا کروا دیا کہ جتنے فرشتے ہو آج عبادت میں لگے ہوئے سب میری عبادت کو چھوڑو اور میرے محبوب کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ اور میرے نبی پہ, میرے محبوب پہ صلاۃ و سلام پڑھو. تو سارے فرشتے, حوریں, ملائک سب کھڑے ہو گئے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ سب تو صلاۃ و سلام پڑھتے رہے, احترام کرتے رہے, مگر سرکار کی جب سواری میرے تخت کے پاس سے گزری تو میں تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا. بس پر دھیان دیجیے گا آپ لوگ کہ جب ہم لوگ آقا پہ سلام پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں اور جو بدنصیب, ہاں ضرورت کے تحت کوئی چلا جائے وہ اس میں شامل نہیں ہے, اللہ معاف فرمائے, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ضرورت کے تحت جائے, لیکن نفرت سے جو جاتا ہے اس کا کیا حش ہوگا. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جب حضور کی سواری گزری میں تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا, ان پہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. صرف نماز کے پیچھے بھاگنے والے سجدے کے پیچھے ذرا سوچیں کہ رسول اللہ کی تعظیم کتنی ضروری ہے. فرشتوں سے زیادہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, ان سے زیادہ سجدہ کر سکتے ہیں, ان سے جیسا خلوص تو ہم لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں ہے بھائی. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا اپنے محبوب بندوں کا جو خلوص ہے اس کا صدقہ عطا فرما دے ہمیں. تو جس خلوص اور محبت سے انہوں نے عبادتیں کی اس کا تو جواب ہی نہیں ہے, مگر وہ عبادت, وہ خلوص ان کا کام نہیں آیا مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے سامنے. کہ اگر رسول سے محبت ہے تب تو تمہاری عبادت قابل قبول, ورنہ ساری عبادت بیکار. سرکار سے کیا پتہ چلا کہ تعظیم رسول ہی ضروری ہے, رسول اللہ کا احترام ہی ضروری ہے, رسول پہ صلاۃ و سلام ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ میں کھڑا نہیں ہوا, اس لیے اللہ ناراض ہو کر اللہ نے مجھے اس جگہ عذاب میں مبتلا کر دیا. جبریل امین نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اس کی سفارش کی. اللہ اکبر, یعنی اتنا بڑا جرم تھا وہ کہ ہلکے پھلکے میں معافی کا مطلب ہی نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کی. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تم اس سے کہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے. اب بھی اس کی خطا معاف اس وقت ہوگی جب میرے محبوب پہ صلاۃ و سلام پڑے گا. یہ چنانچہ اس فرشتے نے آپ پر درود و سلام بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لغزش کو معاف کر دیا اور اس کے نئے پر بھی پیدا فرما دیے اور پھر وہی مقام عطا کر دیا اس کو. حضرات یہ ہمیں آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا, درود و سلام کا بہت بڑا مرتبہ ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے. اور آخری میں ایک مرتبہ اور سمجھا دیں کہ ہم آپ اللہ کا شکر ہے نماز پڑھنے آئے ہیں. خدا کرے آخری دم تک آپ ہم سب نماز پڑھتے رہے, ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو. یہ ماہ مبارک مولا نے دیا ہے, اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں مسلمانوں کے ہر فرد کو نمازی بنائے. ارادہ کر لو کہ صرف نماز رمضان نہیں, پوری زندگی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. مر جائیں گے مگر نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ بتائیے یہ نماز ہم پڑھنے آئے اللہ کی عبادت ہے, خدا کے لیے ہم رکوع کرتے ہیں, اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں, سب اللہ کے لیے. آپ کھڑے ہو کر کے نیت باندھتے ہیں, سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں, اللہ کا کلام, سورت ملاتے ہیں اللہ کا کلام. اب آپ 3 آیت 4 آیت پڑھتے ہیں, امام 4 آیت پڑھتا ہے, 5 6 پڑھ کر کے رکوع کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ کی محبت جوش مارے اور آپ پورا حافظ اگر کوئی ہو پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دیں, رات کے عشاء کے بعد دوسری رکعت میں پورا ایک ختم پڑھ لیں. تسبیح میں ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم. وہ محبت میں 300 3000 پڑھ لے. بھائی فضیلت کی بات ہوئی نا, کتنی بڑی بات ہے کہ بھائی اس نے پورا قرآن ایک میں ختم کر لیا, دوسری رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیا, رکوع میں 3 تسبیح کے بجائے 300 پڑھا, سجدے میں 3 کے بجائے 300 پڑھا. پوری نماز اس نے پڑھی اتنی شان و شوکت کے ساتھ, اتنے احترام کے ساتھ. اب بیٹھا تحیات میں, سب کو انشاءاللہ یاد ہوگا کیا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا کہتا ہے بندہ, اے اللہ یہ جانی مالی بدنی عبادت سب تیرے لیے ہے.
اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو یہی کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ یہ سلام کس پہ ہے؟ آپ بولیے کس پہ ہے سلام؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہمارے نبی پہ سلام. بولو سلام نبی پہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر وہ انسان جس نے ایک ختم پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں ختم کیا، 300 تسبیح پڑھی، سب کچھ کیا، اور تحیات میں بیٹھنے کے بعد وہ صرف یہ پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور آگے نہ پڑھ کے سلام پھیر دے، دنیا کے کسی مفتی سے بھی پوچھ کے آئیے نماز ہو جائے گی اس کی؟ نہیں ہو سکتی نماز. کسی بھی مفتی سے، چاہے کسی بھی فرقے کا ہو، وہ یہی کہے گا کہ تیری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ تحیات کا ایک ایک جز پڑھنا واجب ہے. ایک بھی جز چھوڑے گا تیری نماز نہیں ہوگی. اب آپ بتائیے، وہ اگر مفتی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہے مفتی صاحب کہے ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر، غریب پر، میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا تھا اس لیے میں نے اتنے پہ سلام پھیر دیا. وہ مفتی صاحب کہیں گے بے وقوف، ارے تو پورا قرآن نہیں پڑھتا، صرف 3 آیت پڑھتا، 300 تسبیح نہیں پڑھتا، صرف 3 مرتبہ پڑھتا، آخر میں رسول اللہ پہ سلام پڑھ لیتا، تیری نماز ہو جاتی. کیا سمجھ آئے؟ سب سمجھدار ہیں. آخر میں رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھ لیتا، آقا کو سلام کر دیتا، تو تیری نماز ہو جاتی. تو اس سے کیا، یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے نا، اس میں تو کوئی پوچھے گا نہیں کہ کتاب میں ہے یا نہیں ہے. یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے کہ اگر ہم تحیات میں نہیں پڑھتے، جائیے کسی مفتی سے پوچھ لیجیے، نماز ہی نہیں ہوگی. تو دنیا میں سب سے اہم عبادت اللہ نے ہمیں کوئی دیا تو وہ ہے نماز. سب سے اہم عبادت نماز، اور اس اہم عبادت نماز کی بھی جان رسول اللہ پہ صلاۃ و سلام ہے. اب آپ لوگ خود غور کیجئے گا، سمجھدار ہیں، کہ اگر صلاۃ و سلام سے کوئی بھاگتا ہے تو کتنا بد نصیب ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھو، بلکہ اگر ہو سکے کوئی وظیفہ یاد نہ ہو تو صرف درود و سلام پڑھا کرو، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تمہارے. اور یہ جو نمازوں کے بعد کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں سیکنڈ بھر، 2 4 5 سیکنڈ، آپ اس کو منٹ 2 منٹ سمجھ رہے ہیں، مگر میرا اللہ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے، تو چاہے تو وہ بہت کچھ عطا فرما دے. دل میں عقیدت ہونی چاہیے. تو بڑی عقیدت کے ساتھ ہاتھ بن کر کے جتنا یاد ہو سکے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، اور یہ تصور کر کے، یہ دل میں تمنا رکھ کے کہ مولا آج یہاں پڑھ رہے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے میں وہاں پہنچا دے کہ وہاں پڑھیں ہم جا کے. تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی.